میں نے فارسی میں مناظرہ کیا فدق کے موضوع پر اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے افضلیت پر. میں نے مفتی وقاص رفیع کے ذریعے سے میرے شاگرد تخصص میں کتاب لکھوائی کہ حضرت امیر معاویہ پر جتنے اعتراضات ہیں اس کے جوابات لکھو. میں نے اس کی نگرانی کی سب کچھ. یہ موضوع روایت ہیں، یہ ضعیف ہے، یہاں استدلال ٹھیک نہیں ہے. کتاب چھپ چکی ہے، ان تک پہنچ چکی ہے. میں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کی، باقاعدہ کتاب لکھوائی تخصص کے لڑکے سے. ایک فارسی میں ان سے میں نے مناظرے کیے ہیں، اور ایک آدمی اب بھی وہ کھڑا ہے، اللہ کا خوف اس کو نہیں ہے. میں نے تو اپنے شاگرد کے ذریعے کتاب لکھا. اتنی فکر ہے اس مولانا کو، لیکن اسی مولانا نے کیا مجھے بتائیں کہ غامدی کے رد میں کوئی بات کی ہے؟ سیاسی اعتبار سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی بصیرت، ان کے سیاسی اقدامات کی حکمت اور ان کے سیاسی اقدامات کے نتائج کے مقابلے میں بہت معذرت کے ساتھ سیدنا علی کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دو بالکل الگ الگ چیز. بتاؤں گا کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے. حجاج کی دفاع میں کتابیں لکھتے، کبھی یہ کہتے کہ حجاج بن یوسف وہ شخص تھا کہ جس نے قرآن مجید پر اعراب لگائے تھے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے تاریخ کا. یہ وہ طبقہ ہے دوستو کہ جو ہر ایک کو سیدنا کہتا ہے، اور یہی وہ طبقہ ہے کہ جو امام حسین اور امام حسن کو سید لکھنے پر اعتراض کرتا ہے. ان کو سیدنا نہیں مانتے. ان کتابوں کا کتنے سلفیوں نے ان کا رد کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت لکھی. دسیوں لوگ مارکیٹ میں آ گئے اور انہوں نے مولانا مودودی کے رد میں کتابیں لکھی ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک ہو، اور جو آپ نے قربانی کی ہے پروردگار آپ سب کی قربانی کو قبول فرمائے. اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکت سے ملک پاکستان کو امن و سکون عطا فرمائے اور اس کو ترقی دے. پوری دنیا کی انسانیت کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا بھر کے اندر امن ہو. دوستو، یہ ماہ مبارک ذی الحج وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر حج کیا جاتا ہے. عرفہ کا دن ہے اور غدیر بھی اسی ماہ کے اندر ہے. لیکن جہاں پر مسرت کے دن اس میں ہیں، وہیں پر ہمیں تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے، اور زندہ قومیں وہ کبھی بھی اپنی تاریخ کو بھولتی نہیں ہیں. تاریخ کا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں بنو امیہ کے عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں عراق کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف الثقفی نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، اور یہ اسی ذی الحج کے مہینے میں. اسی لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم حجاج بن یوسف کی زندگی میں جو کچھ اس نے صحابہ کرام اہل البیت علیہم السلام پر مظالم کیے ہیں، صحابہ کو شہید کیا ہے، اولیاء کو، تابعین کو، اسے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ یہاں پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی پردہ ہٹایا جائے کہ جو آج اس ناصبی کو اپنا امام کہتے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ جو حجاج بن یوسف کو اپنا امام کہتے ہیں اور اس کے دفاع میں کتابیں لکھتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذی الحج کے مہینے میں کعبۃ اللہ پر حملہ کیا گیا. تاریخ خلیفہ بن خیاط میں 74 ہجری کے واقعات میں انہوں نے لکھا ہے، صفحہ نمبر 534، کہتے ہیں اس سال عبد الملک نے پورے ملک عراق کو اپنے بھائی بشر ابن مروان کی ولایت میں دے دیا. سن 74 ہجری ماہ ذی الحجہ میں عبد الملک بصرہ آئے. اس سال حجاج نے حتیم کی جانب سے ابن زبیر کی بڑھائی ہوئی دیوار کو منہدم کر دیا. حصہ حتیم کو کعبہ کی عمارت سے باہر کر دیا، اور کعبہ کی پچھلی جانب ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کردہ دروازے کو بند کر دیا، اور حتیم کی جانب جہاں سے کعبہ کی عمارت منہدم کی تھی وہیں کعبہ کی دیوار تعمیر کی. اس سال حجاج نے حج کی عمارت کی. یہ میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا کہ اس مہینے میں حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا تھا. تو جہاں پر اس کے یہ مظالم ہے، صرف یہ بات نہیں کہ اس نے صحابہ کرام کو شہید کیا، عبداللہ بن زبیر کو، اور کعبہ کو منہدم کیا، کعبہ پر حملہ کیا، وہیں پر یعنی اس کے مظالم کو دیکھنے کے باوجود ایسا طبقہ ہے کہ جو اس ناصبی کو اپنا امام کہتے ہیں اور اس کے دفاع میں کتابیں لکھی گئی ہیں. یعنی کبھی یہ لوگ مروان کے دفاع میں کتابیں لکھتے نظر آتے ہیں، کبھی یہ
حجاج کی دفاع میں کتابیں لکھتے، کبھی یہ کہتے کہ حجاج بن یوسف وہ شخص تھا کہ جس نے قرآن مجید پر اعراب لگائے تھے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے تاریخ کا. اور کبھی یہ کہتے ہیں ان ناسبیوں کے دفاع کے اندر کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا تو وہ شخص تھا کہ وہ لوگ تھے کہ جو خود حضرت علی کے گروہ میں تھے. یعنی آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح سے جھوٹ کے لیے لباس تیار کرتے ہیں. یہاں میں آپ کو کچھ کتابیں دکھانا چاہتا ہوں جو اس حجاج بن یوسف کے دفاع میں لکھی گئی ہیں. پہلے یہ کتاب آپ دیکھیے گا، یہ کتاب ہے مروان بن حکم، اس کے دفاع میں اور اس کی فضائل کے اندر لکھی ہے پاکستان کے اندر پروفیسر قاضی طاہر علی نے. اور کتاب کا نام کیا ہے بڑے لفظوں کے اندر؟ سیدنا امیر مروان بن حکم، شخصیت و کردار. یہ وہ طبقہ ہے دوستو کہ جو ہر ایک کو سیدنا کہتا ہے، اور یہی وہ طبقہ ہے کہ جو امام حسین اور امام حسن کو سید لکھنے پر اعتراض کرتا ہے. ان کو سیدنا نہیں مانتے، اس کے لیے دلائل کہیں گے، پوچھیں گے ہاں جناب کیا ہے، اور اگر ان کے سامنے ہم بخاری مسلم اور ترمذی بھی رکھ دیں کہیں گے کہ نہیں جناب یہ تو راویوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں. لیکن مروان بن حکم سیدنا، ان کے لیے سیدنا ہے. حجاج بن یوسف کے دفاع میں کتاب یہ میرے سامنے ہے. حجاج بن یوسف کے دفاع میں پوری کتاب لکھی ہے ان لوگوں نے. میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے. خود کو کہتے ہیں کہ جناب ہم صرف قرآن مجید کی آیات کو لے کے چلتے ہیں اور روایات تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ تاریخ کے جھوٹے قصے خود پھر جب اپنے ناسبی امام کی فضیلت کے اندر جب یہ بناتے ہیں حجاج جیسے ظالموں کی فضائل کے اندر، تو پھر وہ جناب طبری اور یہ ابن اسیر اور وغیرہ وغیرہ کہاں سے تاریخ کے کھڈوں سے جو ہے وہ سوئیاں اور کیلے جمع کر کے لے کر آتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. دیکھیں جناب حجاج تو بہت بڑی چیز تھی اور بہت بڑا ایک نام ہے. مروان کی دفاع میں کتاب ہے. یہ حجاج کے دفاع میں کتاب لکھی عراق حجاج بن یوسف کے عہد میں، اور اس کو ترجمہ کرنے والے ہیں آصف نسیم. حیات سیدنا یزید، یزید بھی سیدنا ہے جناب. آغاز خلافت 22 رجب 60 ہجری، تاریخ وفات 14 ربیع الاول 64 ہجری. اعداد و تعارف محمد فہد حارث. اچھا، حجاج ابن یوسف تاریخ و حقائق کی کتاب میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آپ کو دکھائی ہے میں نے، اور بھی اس کے علاوہ کتابیں ہیں. میں یہاں پہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان سب لوگوں سے جو صحابہ کے دفاع کی بات کرتے ہیں، ان سب لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اہل البیت ہمارے ہیں، ان سب لوگوں سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم سے زیادہ کون ہے کہ جو اہل البیت سے محبت کرتا ہو. سوال ہے کہ صحابہ کے نام اور ان کی محبت کا دم بھرنے والوں سے آپ مجھے بتائیں کہ ان کتابوں کا کتنے سلفیوں نے ان کا رد کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت لکھی، دسیوں لوگ مارکیٹ میں آ گئے اور انہوں نے مولانا مودودی کے رد میں کتابیں لکھی ہیں، اور جسٹس امیر علی کی رد میں کتابیں لکھی گئی، فلاں مفتی تقی عثمانی صاحب آئے. لیکن مجھے بتائیں کہ کس نے مروان کا دفاع کرنے والے کے خلاف کتاب لکھی؟ مجھے آپ ان ہزاروں سلفی علماء دیوبندی بریلوی جو ہمارے ہاں ملک کے اندر موجود ہے دنیا بھر میں، مجھے بتائیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل البیت کا دفاع کرنے والے ہیں، کتنے لوگوں نے ان کتابوں کی کہ جو ناسبیوں کے امام کا دفاع کرتے ہیں اس کے خلاف کتاب لکھی ہو، اس کے رد میں لکھی ہو؟ آپ مجھے گنتی پر اپنی انگلیوں پر گن کے دکھائیے. سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، ان کتابوں کو دیکھیں، اس کا رد کیا لکھا گیا ہے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کی زبان سے ایک مرتبہ یہ بات نکل گئی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، علی میرا مولا ہے. طارق جمیل صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا تو ان مولاناؤں نے ان کو اپنے مکتب سے نکال دیا، تبلیغی اجتماع میں ان پہ شرکت پر پابندی لگا دی. یہ وہ لوگ ہیں، اور پھر بات کس کی کرتے ہیں کہ جناب ہم اہل البیت کا دفاع کرنے والے ہیں. تو یہ ان کا ایک چہرہ ہے، یہ چہرہ آپ کے سامنے آنا ضروری ہے. تو دوستو آپ کو یہ دکھائی دیں گے کہ محبان اہل البیت پر سب و شتم کرتے ہوئے، ان کے خلاف بات کرتے ہوئے، لیکن کبھی بھی یہ ناسبیوں کے اوپر اس کے رد میں بات نہیں کریں گے. غامدی صاحب نے سیدنا امام علی کے بارے میں کہا کہ وہ سیاست میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ویڈیوز بنانے والے اور گفتگو کرنے والے اور طلقاء کے دفاع میں لیکچر لکھنے والے، کتابیں لکھنے والے، بلکہ ایک مولانا کا میں آپ کو کلپ سناؤں گا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے
میں نے تو اپنے شاگرد کے ذریعے کتاب لکھا, اتنی فکر ہے اس مولانا کو, لیکن اسی مولانا نے کیا مجھے بتائیں کہ غامدی کے رد میں کوئی بات کی ہے کہ غامدی نے کہا کہ امام علی کی سیاست میں کوئی مقام اور حیثیت نہیں تھی؟ کیا اس مولوی نے لکھی ہے کتاب؟ 2 صفحے لکھے ہیں اس مولانا نے, سوشل میڈیا پر فیس بک پر کہیں ویڈیو لگائی ہے؟ کسی جگہ پر آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ چیز ہے, یہ وہ بات ہے کہ جو ہمیں ان کا دوہرا معیار ہمارے سامنے آتا ہے. میں یہ فہد حارث نام کے ہیں کوئی سوشل میڈیا پر, میں زیادہ واقف نہیں ہوں, مجھے ایک ساتھی نے ان کا یہ کمنٹ بھیجا اور میں کمنٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اندازہ لگائیں کہ یہ ظالم اور جابروں کی محبت ان کے دلوں میں کیسے رچی بسی ہوئی ہے, کس طرح سے یہ ان ظالم حکمرانوں کی محبت یہ کرتے ہیں. اور یہ وہ طبقہ ہے, اصل میں ان کا بچاؤ بھی اسی میں ہے کہ یہ ظالم لوگوں کی پناہ لیں. یہ سچ تو بول نہیں سکتے, حق بات تو کر نہیں سکتے, تو اسی لیے ان کی پوری تاریخ ہے. ایسے لوگوں کو پیدا کیا گیا متوکل عباسی کے زمانے میں یا عبد الملک بن مروان کے دور میں. آپ دیکھیں کہ ایسے محدثین, ایسے لوگ, ایسے فقہا کہ جنہیں باقاعدہ اس زمانے کے لوگوں نے, حکمرانوں نے ان کو تیار کیا. تو اسی لیے یہ طبقہ, یہ فکر, یہ بغیر ظالم حکمرانوں کی چھتری کے یہ نہیں چل سکتا. یہ فہد حارث کہتے ہیں میرے خیال میں سیدنا علی کی سیرت سے زیادہ سیرت حجاج بن یوسف میں پاکستان کے مسائل کا حل ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. او جناب, اس کی جگہ پر ہم ہٹلر کو نہ بٹھا دیں, حجاج بن یوسف کی جگہ پر کیوں نہ ہم پھر فرعون کو نہ لے آئیں, نمرود کو نہ لے آئیں, شداد کو. کیا اس کے مطلب مسائل کا حل ہے؟ آگے کہتے ہیں سیدنا علی کی نیک نیتی وہ غلط فہمی کے سبب بپا ہوئی خانہ جنگی سے نمٹنے کے لیے قابل تقلید نمونہ ہوگی, جبکہ کرپٹ اور فتنہ پرور لوگوں کو کیسے سیدھا کرنا ہے اس کے لیے حجاج کی سیرت ہی بہتر ہے. ڈنڈے کے زور پہ آپ کریں, ہاں لے کر بٹھا دیں, آپ ہزاروں لوگوں کے قاتل کو بٹھا دیں, آپ جس طرح آج شام کے اندر کیا ہے, جولانی کو لے آئیں, اس کے سارے جو نامہ اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو نسین منسیہ کر دیں, بھلا دیں, آپ کہہ دیں یہ بھائی ہمارا لیڈر ہے. یہ ہے وہ طبقہ. اچھا جناب, میں اس پہ زیادہ کوئی سیاسی طور پر بات نہیں کر رہا ہوں. ایک مثال میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی ہے کہ یہ ان کی جو ظالموں کی محبت ہے, یہ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے, اتنا اللہ کی محبت نہیں رکھتے ہیں جتنا یہ ظالم حکمرانوں کی محبت رکھتے ہیں. حجاج بن یوسف کے اس ظلم کی داستان ہماری تاریخ کی کتابوں میں, بلکہ احادیث بخاری, ترمذی یعنی صحاح کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. یہ کیسے نام لیتے ہیں یعنی خود کو اہل سنت کہنے والے. میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہماری صحیح کتابوں کے اندر حجاج بن یوسف ظالم ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, ان کے ساتھ کیا ظلم کیا, اسد الغابہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, صحیح بخاری کو دیکھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ہی حجاج کے بارے میں کیا کلمات ارشاد فرمائے آپ نے, یہ سب ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. ذہبی رحمہ اللہ نے اس ظالم اور سفاک درندے, اس پالتو دہشت گرد حجاج بن یوسف کے بارے میں چند سطریں لکھی ہیں, 6-7, اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء جو شاہکار ہے تاریخ کے اندر, رجال کی کتاب کے اوپر, رجال کے تذکرے میں. سیر اعلام النبلاء جلد 5, مکتبہ الوحیدیہ پشاور پاکستان. اور یہ سلفی عالم ہیں ذہبی رحمہ اللہ, لکھتے ہیں صفحہ 554 پہ, الحجاج اہلکہ اللہ فی رمضان سنۃ 95 کہلا, اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا, برباد کر دیا بڑھاپے کی حالت میں. وکان ظلوما, بہت ظالم تھا. جبارا, جابر تھا. ناصبیا, ناصبی تھا. یہ کون تھا؟ ناصبی. خبیثا, بد فطرت تھا. سفاکا للدماء, خون بہانے والا تھا. وکان ذا شجاعت و اقدام و مکر و دہاء و فصاحت و بلاغت و تعظیم للقرآن, جہاں قرآن کی تعظیم کرنے والا تھا, یعنی یہ کہ اس کے اندر اچھائی تھی, قرآن کی تعظیم کرتا تھا, لیکن جو اہل البیت علیہم السلام ہیں اس کا بغض تھا اس کے دل کے اندر, ناصبی تھا. وقد سقت من سوء سیرته فی تاریخہ الکبیر و حصارہ لابن زبیر بالکعبۃ و رمیہ ایاہ بالمنجنیق و اذلالہ لاہل الحرمین, اہل حرمین کو اس نے ان کو شکست دی یا ان کو ذلیل کرنا چاہا. ثم ولایتہ علی العراق والمشرق کلہ 20 سنۃ, 20 سال اس نے پورے عراق پر حکومت کی ہے. وحروب ابن الاشعث لہ وتأخیرہ للصلوات الی ان استأثرہ اللہ, نمازوں کو مؤخر کر کے پڑھتا تھا. ہماری مرضی ہے جس ٹائم بھی ہم نماز پڑھیں, کون ہوتے ہو تم ہمیں روکنے والے. ذہبی رحمہ اللہ کی شہادت ہے. ابن تیمیہ
شیخ ابن تیمیہ نے حجاج بن یوسف کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَكَانَ هُوَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُف الثَّقَفِي. یہ ناسبیوں کے پسندیدہ شخصیت شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو مبیر تھا، یعنی جو خون بہانے والا تھا، جس کے حدیث کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حجاج بن یوسف ثقفی تھا. اور وہ مبیر عبد الملک بن مروان جس نے اسے اپنا نائب مقرر کیا تھا، اس کے لیے بدلہ لیتے ہوئے ناحق خون ریزی کرنے والا تھا، خون بہاتا تھا. یہ نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ ابْنَ زُبَيْرَ كَانَ مَظْلُومًا وَأَنَّ الْحَجَّاجَ وَرُفْقَتَهُ كَانُوا خَوَارِجَ عَلَيْهِ. اہل حق کا مذہب یہ ہے، اہل سنت کا، کہ حجاج بن یوسف یہ ظالم تھا، ابن زبیر رضی اللہ عنہ وہ مظلوم تھے، اور ان کو شہید کرنے والا حجاج بن یوسف یہ ظالم انسان تھا. نووی نے جو یہ بات کہی ہے کہ اہل حق کا مذہب ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ اہل سنت والجماعت کے اندر جو ہمارے علماء ہیں وہ اس کو ظالم کہتے ہیں. لیکن آج جس ڈگر کے اوپر یہ ناسبیت اہل سنت کے اندر گھسی ہوئی ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا، اور پہلے بھی میں نے یہ الفاظ کہے تھے، کہ ہماری آج کی سنیت کے اوپر ناسبیت غالب آ رہی ہے. اور یہ جو ناسبیت غالب آ رہی ہے، اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ چھانٹی ہوگی انشاءاللہ. اور اس چھانٹی کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ جو زبد ہے نا، زبد وہ بالکل الگ ہو جائے گا، اور جو انسانیت کو فائدہ دینے والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ وہ برقرار ہو جائیں گے، وہ ٹک جائیں گے، وہ لوگوں کے سامنے ہو جائے گا، بالکل الگ ہو جائے گا. معاملہ برابر سرابر ہونے والا ہے، بالکل لوگوں کے سامنے حقانیت آنے والی ہے اس دور کے اندر، کہ کون سنیت کے نام پر ڈرامے کر رہا ہے اور کون سنیت کو حقیقت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرے. اور انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم سے حقیقی اہل سنت، حقیقی سنیت وہ آپ کے سامنے لائیں گے، کہ جو ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے ان ظالموں کے بارے میں. اور یہ ناسبی، میں نے اپنی جانب سے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ یہ حجاج بن یوسف یہ ناسبیوں کا امام ہے، یہ ناسبی تھا، یہ ان کا پیشوا. اور جو آج یہ بات کرتا ہے کہ اس کا دور آنا چاہیے، واپس سے پلٹ کر آ جائے تاریخ، اور پھر سے ہم صلحاء کا، اولیاء کا، اتقیاء کا قتل عام کریں، انسانیت کا خون بہائیں، کیونکہ ان کے منہ کو اہل البیت کے خون کا مزہ لگ گیا ہے دوستو. اللہ اکبر. جو ایک دفعہ ان ناسبیوں نے پی لیا نا، جو بہا لیا اہل البیت کا خون، اب یہ قیامت تک اس ظالم کی محبت میں گرفتار رہیں گے. فقہ اور صدوق تابعی خالد ابن سمیر کہتے ہیں الطبقات الکبیر لابن سعد، اور اس کی سند حسن ہے، وہ کہتے ہیں کہ حجاج نے الفاسق خطب الحجاج الفاسق علی المنبری، ممبر پر اس نے خطبہ دیا اور کہا ان ابن زبیر حرف کتاب اللہ، ابن زبیر نے اللہ کی کتاب کی تحریف کر دی. اب دیکھیں صحابی کے اوپر الزام لگانے والا، صحابی کے اوپر تہمت لگانے والا وہ کون ہے، کون لوگ ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، یہ صحابہ کا دفاع ہے، یا تم اس بدبخت خبیث ناسبی حجاج بن یوسف کا دفاع کر کے تم صحابہ کی توہین کرتے ہو؟ کس جانب کھڑے ہو تم؟ یہ ایک طویل عبارت ہے جس میں سے میں نے یہ ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا. یہ وہ شخص ہے کہ جس کے خوف سے لوگ سیدنا امام علی کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے تھے. فضائل الصحابہ کے اندر احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا، اور اس کی سند کو حسن کہا ہے وسیع اللہ عباس نے. کہتے ہیں مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا، اے ابو عبداللہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا علم اٹھانے والا کون تھا خیبر میں؟ وہ خاموش ہو گئے. تو میری جانب دیکھ کر انہوں نے کہا کہ تم کمزور دل آدمی ہو، اور انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ بات کہہ دوں گا تو شاید کہ تم اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکو گے. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ سوال تو کر لیا ہے، لیکن وہ بندہ حجاج بن یوسف کے خوف سے خوف زدہ ہو گیا ہے اور اپنے گھر میں پناہ گزین ہے، آپ دوبارہ سوال کر لیں. میں نے جب دوبارہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے بھائی علی بن ابی طالب علمبردار تھے. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ گواہی ہے اس بات کی کہ حجاج کے خوف سے لوگ امام علی کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے تھے، جو مسلمہ تھی. پھر کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ حجاج تو وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کو یہ حکم دیا کرتا تھا کہ تم علی پر لعنت کرو، امام علی علیہ السلام پر، استغفر اللہ العظیم. تو کس منہ سے آج کا یہ ناسبی، آج کا یہ شخص جو خود کو محقق کہتا ہے، یہ حجاج کا دفاع کر رہا ہے؟ کس طرح؟ کیا اس کے دل میں علی کا بغض نہیں ہے؟ کیا ان پر یہ قول صادق نہیں آتا؟ لا
لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق بغض کرے گا۔ اور اسی لیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے، کہ ہم رسول اللہ کے دور میں منافقین کی پہچان کرتے تھے علی بن ابی طالب کے بارے میں لوگوں کا رویہ دیکھ کر، کہ لوگ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ شخص مومن ہے یا منافق ہے رسول اللہ کے زمانے میں۔ آج کے زمانے میں تو ہمارے لیے یہ کسوٹی اور معیار ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہے یا علی بن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ طبقات الکبریٰ جلد 6 صفحہ 304 میں ہے، فَكَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى محمد بن القاسم الثقفی، محمد بن قاسم الثقفی کو حجاج نے یہ بات لکھی کہ تم عطیہ کو بلاؤ، فَإِن لَعَنَ عَلَى علی بن ابی طالب وَإِلَّا فَضْرِبْهُ 400 صوت، اس کو بلاؤ، اس کو مجبور کرو عطیہ کو کہ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام پر وہ لعن کرے، وگرنہ تو پھر اس کو 400 کوڑے مارے جائیں، ساتھ میں سزا خود ہی بتا دی۔ یہ جناب آپ دیکھیے گا، اس کے ایک طویل عبارت ہے، میں اس کو مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ پھر ویڈیو جو ہے وہ زیادہ طویل نہ ہو جائے اور ساری چیزیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ اسکین یہاں پہ ملاحظہ کر لیں۔ کہتے ہیں فَكَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى محمد بن القاسم الثقفی أَنِ ادْعُوا عَطِيَّةَ فَإِن لَعَنَ علی بن ابی طالب وَإِلَّا فَضْرِبْهُ 400 صوت وَاحْلِقْ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ۔ اگر وہ انکار کر دے، اس بیچارے نے، وہ محدث تھے، اسی لیے آج بعض لوگوں کے ہاں وہ ضعیف اور کمزور ہیں، کیونکہ ان سے اس زمانے کا حکمران طبقہ ناخوش تھا۔ اگر وہ انکار کر دے تو اس کی پھر داڑھی اور مونچھیں پھر اس کو کتروا دینا، یہی کیا گیا، گنجا کیا گیا، داڑھی مونچھیں اس کی بالکل ہٹا دی گئی، کس جرم کے اندر کہ وہ علی بن ابی طالب پر لعن نہیں کر رہا تھا۔ یہ وہ دور گزرا ہے دوستو۔ سنن ترمذی کی روایت ہے اور اس روایت کو البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے، 2220۔ ہشام ابن حسان سے وہ کہتے ہیں قال احصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتیل۔ اللہ اکبر، حجاج نے جتنے لوگوں کو قتل کیا ان سب کو لوگوں نے گنا ہے، شمار کیا گیا تو اس کی تعداد 1,20,000 تھی۔ اللہ اکبر، 1,20,000، اور اس میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، سعید بن جبیر جیسے جلیل القدر صحابہ، جلیل القدر لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 7068، راوی زبیر بن عدی کہتے ہیں اتینا انس بن مالک، ہم انس بن مالک کے پاس آئے، ہم نے ان سے حجاج کے طرز عمل کی شکایت کی۔ یہ بخاری کی گواہی دے رہا ہوں آپ کو، بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حجاج کے بارے میں ہم نے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ صبر کرو، کیونکہ بعد کا زمانہ اس سے برا آنے والا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس امت نے جو اہل البیت کے ساتھ کی، یہ بات یہاں پر رکنے والی نہیں، یہ اب آگے چلتی رہے گی، یہ بات، یہ سب کچھ چلتی رہے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ کہ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِن نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس کے بعد اگلا جو دور ہے وہ برا آتا رہے گا۔ لیکن دوستو آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی ظالم سے ظالم حکمران، وہ 1,20,000 وہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہے گا۔ اور آج اگر کسی حکمران کو معلوم ہو جائے کہ فلاں فرض کرتے ہیں فلاں شخص وہ ہے کہ جس کی آنکھوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، آج تو حکمران ایسے ہوتے ہیں، مطلب حجاج سے تو بہت، حجاج، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس زمانے کو دیکھیں، وہ صحابہ کو شہید کرنے والا ایسا تھا کہ جو صحابہ کی گردنوں پر باقاعدہ مہر لگاتا تھا کہ یہ میرے غلام ہیں۔ کون؟ حجاج بن یوسف۔ اور یہ ماشاءاللہ ان کا دفاع کرنے والے ہیں۔ ان ناسبیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم کتابیں کیا، تم پوری لائبریریاں لکھ دو حجاج کے دفاع میں، لیکن تمہارا یہ جھوٹ آج کے اس عقل اور فہم کے دور کے اندر یہ نہیں چلے گا، کیونکہ تمہاری یہ ناسبیت یہ تار عنکبوت سے زیادہ کمزور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔